السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا معاہدہ سن 2010 میں ہوا تھا۔ تقریباً 1900 کلومیٹر طویل پائپ لائن کا مقصد پاکستان کی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 25 سال تک 75 کروڑ سے 1 ارب کیوبک فٹ یومیہ قدرتی گیس فراہم کرنا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق ایران کے جنوبی فارس گیس فیلڈ سے پاکستان کے بلوچستان اور سندھ کے صوبوں تک پائپ لائن کی تعمیر ہونا تھی، لیکن امریکی پابندیوں کے خدشات کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں اس منصوبے پر کام رکا ہوا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں پائپ لائن کی تعمیر کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، تاہم پاکستان نے ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کے پیش نظر اپنے علاقے میں تعمیر شروع نہیں کی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران نے پاکستان کو معاہدے پر عمل نہ کرنے سے متعلق آخری نوٹس بھی بھیج دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران منصوبے پر عمل درآمد نہ ہونے پر پاکستان کے خلاف عالمی ثالثی عدالت میں $18 ارب ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا عندیہ دے چکا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے گیس پائپ لائن کے بارے میں ایران کے نوٹس سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ معاملہ وزارت پیٹرولیم سے متعلق ہے۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام آباد تہران کے ساتھ تمام امور دوستانہ بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں گیس پائپ لائن کا معاملہ زیر بحث آنے کے بعد وزارت پیٹرولیم کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی مسائل اور خطے میں سفارتی مشکلات کا شکار ہے، ایران کا $18 ارب کے لیے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا عندیہ اسلام آباد کی دشواریوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سنجیدہ جواب اور عملی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے ایران ثالثی عدالت میں جانے کا جواز رکھتا ہے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے اسلام آباد میں نمائندے افضل رضا کہتے ہیں کہ ایران نے ثالثی عدالت جانے کا سنجیدہ فیصلہ کیا ہے، تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم اس صورتحال میں کیا اقدامات کرتی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران کی جانب سے لکھے گئے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ملک خاموشی سے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایران کے لیے معاشی اعتبار سے اب یہ گیس پائپ لائن زیادہ فائدہ مند نہیں رہی، تاہم تہران قانونی اور سیاسی بنیادوں پر اسے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ افضل رضا نے کہا کہ قانون کے مطابق اگر ایران ستمبر سن 2024 تک معاملہ ثالثی عدالت میں نہیں بھیجتا تو وہ پاکستان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا حق کھو دے گا۔ ایرانی حکام نے تاحال گیس پائپ لائن سے متعلق ایران کی طرف سے پاکستان کو آخری نوٹس دینے کی خبروں کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم ایرانی ذرائع ابلاغ میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ تہران میں مقیم صحافی RA سید کہتے ہیں کہ ایران گیس پائپ لائن میں تاخیر کا معاملہ ضرور فرانس کی ثالثی عدالت میں لے کر جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تہران پوری قوت سے $18 ارب کے جرمانے کے حصول کا فیصلہ چاہے گا، چاہے وہ بعد ازاں وہ پاکستان سے اس معاملے پر سمجھوتا کر لے اور جرمانے کی رقم وصول نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تگ و دو کے بعد بھی گیس پائپ لائن کسی نتیجے پر پہنچتی دکھائی نہیں دیتی، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ جرمانے سے بھی بچ جائے اور گیس پائپ لائن کو بھی آگے نہ بڑھایا جائے۔ رواں سال فروری میں پاکستان کی سبکدوش ہونے والی نگراں حکومت نے منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے اربوں ڈالر کے جرمانے سے بچنے کے لیے ایرانی سرحد سے ملحق پاکستانی علاقے میں پائپ لائن کا ایک چھوٹا سا حصہ تعمیر کرنے کی منظوری دی تھی۔ تاہم مارچ میں اقتدار سنبھالنے والی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے ابھی تک اس منصوبے پر کام شروع نہیں کیا ہے۔ باعث تاخیر کیا ہے؟ افضل رضا کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام غیر رسمی طور پر ایران کو بتاتے رہے ہیں کہ امریکی دباؤ کے باعث گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو عملی اقدامات ہی سے تسلی بخش جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کابینہ کے فیصلے کے باوجود
पाकिस्तान की हदूद में गैस पाइपलाइन बिछाने पर पेशरफ्त दिखाई नहीं देती है। उनके बकौल पाकिस्तान में काबीना के फैसले के बाद अमरीकी दबाव आ गया, बल्कि डोनाल्ड लू ने बराह रास्त बयान दिया कि अमरीका इस पाइपलाइन की हिमायत नहीं करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और इस मंसूबे के लिए अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेगी। अप्रैल में अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने वाज़ेह किया था कि अमरीका इस पाइपलाइन की हिमायत नहीं करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लामाबाद ने ज़िम्न में अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना की कोई दरख्वास्त नहीं दी है। तेहरान में मुक़ीम सहाफ़ी R.A. सैयद कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान गैस पाइपलाइन के मुआहदे से कबल बहुत तवील और मुतहर्रिक सिफारतकारी हुई है। ताहम बैरूनी दबाव ने दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई मुफीद मंसूबे को ताहाल इल्तिवा का शिकार किया हुआ है। R.A. सैयद के बकौल ईरान के अंदर भी एक भारत नवाज लॉबी पाकिस्तान से ताल्लुकात और गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील नहीं चाहती है, क्योंकि इसके नतीजे में सरहदी मसाइल और अमन व अमान के मामलात भी हल की तरफ आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब भारत चाबहार बंदरगाह पर सरमायाकारी कर रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान के एतबार से भी अहम है और गवादर की अहमियत को भी कम कर सकती है, पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन जैसे अच्छे मौक़े गंवाने नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, आप पाकिस्तान की मजबूरी और दबाव को समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पाइपलाइन उसकी ज़रूरियात के लिए बहुत अहम है और फिर ईरान उसका पड़ोसी मुल्क है जिससे वो ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहता। तो ऐसी पेचीदा सूरत हाल में बेहतर रास्ता क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कोई राय आपके जहन में हो तो बताइएगा, मुंतज़िर रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।